حق تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ یہ ارشاد اس حکمت سے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ وہی تاریخ کی اصلی روح ہے اور ان میں بہت سے احوال واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور جس پہلو سے عبرت یا نصیحت کو نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے، اسی مناسبت سے واقعہ کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ اس قصے میں قاتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ اسے تملید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو صحیح روایت سے ثابت ہے نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک عمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کی کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازواج و منعقد جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے کے حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابط حابل کی بہن سے قابل کی شادی اور قابل کی بہن سے حابل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابل ناراض ہو کر حابل کا دشمن بن گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور وہ اس پر پرسرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ یہی سے حسن پرستی کی ابتدائی ہوئی۔ جب شہود اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مواقف قابل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابل و قابل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی